والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم حضرات، جمعیت علماء کے ورکرز اور جمعیت علماء ہند کی آواز پر لاکھوں آدمی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور جتنے ہال میں ہیں اس سے زیادہ باہر میدان میں اور سڑکوں پر چل رہے ہیں اور ایک دوسرے برابر کے ہال میں بیٹھے ہوئے اسکرین پر کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ اجلاس مختلف ان مسائل کے سلسلے میں ہوا ہے جو براہ راست مسلمان اور اسلام پر چوٹ دے رہے ہیں اور ملک کا موجودہ فرقہ پرست ذہنیت برابر جو کچھ کر سکتا ہے وہ ذہنیت کر رہی ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وقف ترمیمی بل کا ہے۔ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت جن بیساکھیوں پر چل رہی ہے، بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں۔ مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ عبرت اور نصیحت لے سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کا یہ جم غفیر انہیں بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر یہ بات نہیں ہو سکی۔ پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک نے قبول نہیں کیا، لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے۔ ان میں بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے اور ایک بہار کے اندر ہے۔ میں نے دعوت نامہ بھیجا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں۔ میں اسے بھی بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جم غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے، ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگتی ہے مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وہ ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے
اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ 5 لاکھ مسلمانوں کو جمع کریں گے اور اپنے دل کے احساس کو ان کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جس طرح اس مسئلے کے اندر ملک کی موجودہ مرکزی حکومت کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہوا تو وہ بیساکھی جن کے اوپر یہ بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں وہ بھی اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان جذبات کے ساتھ نواب جان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، یہ نائیڈو جی کے نائب ہی سمجھیے، ان کی پارٹی کے نائب ہیں، اور مولانا خالد صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، مولانا کا تعلق بھی تشریف رکھیں، ان تمام مسائل سے ہے جو مذہبی مسائل ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا کی تقریر بھی آپ اس موضوع پر سنیں گے، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی طرف سے اس بل کے خلاف جو چیئرمین کے سامنے اور مجلس کے سامنے اس مدعا کو رکھنے والے ہیں، وہ ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اس بل کے اندر کیا کیا وہ زہر پڑا ہوا ہے جو مستقبل کے اندر مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ ایوبی صاحب، فضیل ایوبی صاحب، میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات کو تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس بل کے اندر کیا زہر ملا ہوا ہے۔ اور حضرت مولانا بھی اس سلسلے میں بولیں گے۔ میں ایوب جان صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کچھ وقت نکالیں اور پروگرام کے اندر اپنے جذبات کو پیش کریں۔ چلیے چاہیے انشاءاللہ یہ سارے پروگرام بھی ترتیب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب میں اصلاح معاشرے کے موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور 10 منٹ میں اپنی بات پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، جمعیت علماء ہند کے تمام اغراض و مقاصد کو اگر کسی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے تو 3 چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں جس پر جمعیت علماء کی یہ بلند و بالا عمارت قائم ہے: نظام تعلیم اور نظام تبلیغ اور اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ جمعیت علماء کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے۔
आज पूरे मुल्क से लोग आए हुए यहां पर बैठे हुए हैं। हजरत सदर मुहतरम के हुक्म से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इस्लाह मुआशरा का निजाम चलाया जाता है। आज इस मुस्तनद स्टेज से आप सब हजरात को इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में वो बुनियादी नुकूश दिया जा रहा है कि जिस पर चल करके इस्लाह मुआशरा और मुल्क के अंदर फैलने वाले इर्तिदाद की सारी लहरें खत्म और खाक में मिल सकती हैं। वो बुनियादी चीज ये है कि इस्लाह मुआशरा समाज और सोसाइटी के अंदर भलाई और बेहतरीन नस्ल इंसानियत पैदा होने का वाहिद रास्ता ये है कि हम सब मिलकर के अपनी औलाद की सही और शरई एतबार से तालीम और तरबियत करें। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत सही अंदाज में करेंगे तो याद रखिए समाज में फैलने वाली तमाम खराबियां वो सब के सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। ऐ लोगों, अपनी औलाद की तरबियत करो और 3 आदतों की तरफ मुतवज्जह करो और 3 आदतें उनके अंदर पैदा करो। सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी औलाद के दिलों में, उनके ज़हनों में, उनके रगो रेशे के अंदर बचपन ही से रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करो और अपनी औलाद को बतला दो कि सब कुछ लुट सकता है, सब कुछ का सारी चीजों का सौदा किया जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सौदा हरगिज़ नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत, और ये बच्चों के दिलो दिमाग में इस चीज को बिठा दो कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे ईमान की मेराज है, कमाल ईमान का मदार रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर है। मेरे भाइयों, अल्लाह की नबी की मोहब्बत दुनिया और आखिरत की दौलत है। मैं आपके सामने एक अल्लाह के नबी की हदीस पेश करता हूं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है, एक साहब, एक गांव के एक साहब, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया, अरे अल्लाह के नबी, मतस्सा, कयामत कब आएगी? हदीस में है कि अल्लाह के नबी नमाज के लिए जा रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया। नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा और पलट गए। फरमाया, मनी साइल, कौन है सवाल करने वाला जो ये सवाल कर रहा था कि कयामत कब आएगी? सहाबी खड़े हो गए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैंने सवाल किया था कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने पलट करके उनसे सवाल किया कि ये बतलाओ कि मां आदत तलहा, तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? वो सहाबी थे। सहाबी के जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। सहाबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी, मां आदत लहा ला कबीर सलातिन वला सौमिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। अरे अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई नमाजों का पिटारा नहीं है, रोजों का अंबार नहीं है, लेकिन एक दौलत मेरे दिल में बस रही है कि मैं अल्लाह और उसके नबी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, ये अल्लाह के नबी का जवाब लेकर के यहां से जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए सवाल करने वाले सुनो, कयामत तक आने वाली नस्ल इंसानियत सुनो। फरमाया, अल मर्उ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता। याद रखो, आज दुनिया में जो आदमी जिससे मोहब्बत और दिल का लगाव पैदा करेगा,
قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور تم نے جس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے قیامت کے دن بھی تم اسی کے ساتھ ہوگے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے صحابہ کرام اس جملے کو سن کر اتنا خوش ہوئے کہ میں نے اسلام کی زندگی میں کبھی بھی صحابہ کرام کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی محبت ہمارے لیے بنیاد ہے۔ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی محبت کا جنازہ، اس کا ایک حرف بھی اپنے دل سے نکال نہیں سکتے، اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ فرمایا دوسری چیز اہل بیت کی محبت، بچوں کے دل میں رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ان کے دل کے اندر ڈال دو۔ یہ پیدائش کے بعد سے جب بچہ ہوش سنبھالے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افتحو، سب سے پہلا کلمہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے کلواؤ، اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ پھر فرمایا آخری چیز وہ تلاوت القرآن الکریم، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے الفاظ سے محبت، قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام اپنے بچوں کی زندگی کے اندر بھر دو کہ میرا قرآن، میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے، مجھے اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، آئین شریعت ہے۔ قرآن کو لازم پکڑنا ہوگا۔ یہ جمعیت علماء کے اسٹیج سے آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، دنیا کی بھی آئیں گی اور آسمانی بھی آئیں گی۔ صحابہ کے کلیجے ہل گئے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی من مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ کیوں؟ فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ یہ قرآن ہے جس میں تمہارے پچھلے لوگوں کے حالات کی بھی اطلاع ہے، تمہارے بعد میں آنے والے لوگوں کی بھی خبر ہے، اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پکڑو، حالات کو سدھارو۔ یہ مسائل، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں، یہ ہمارے آفتوں اور مصیبتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج تک ہم روتے تھے، ہمارے بڑے پریشان تھے کہ دنیا نشہ کر رہی ہے، دنیا سٹے اور جوئے کھیل رہی ہے۔ آج جو سب سے زیادہ حالات ہیں وہ سود کی بیماری ہمارے اندر جنم لیتی جا رہی ہے۔ اور سود بھی کیسا؟ بینک کا سود نہیں، ساہوکاروں کا سود نہیں، بنیاؤں کا سود نہیں، وہ بندھن بینک، وہ جگہ جگہ گاؤں اور دیہاتوں میں جہاں سود اور قرض دینے والے وہ چور بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف عورتوں کی آئی ڈی پر عورتوں کو ہی دیتے ہیں، ان کے نمائندے عورتیں ہیں۔ ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں۔ میرا کون سا کلیجہ ہے، کون سا ہمارا دل ہے جو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میری جوان بیٹی، میری جوان ماں، میری جوان لڑکی ان غیروں کے آفسوں میں جا کر کے قرض لے کر کے آتی ہے اور میں سارے ہفتے اس قرض کی قسط چکانے میں لگ جاتا ہوں۔ میری عورتیں بیگانہ ہو گئی، بیوی میری ہے لیکن اس کے آفسوں میں وقت گزار رہی ہے۔ ہماری سوچ اور فکر پر لعنت ہے ایسی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچو اور سود سے نکل کر کے باہر آؤ۔ اصلاح معاشرہ کو ہر گاؤں، ہر گلی، ہر مسجد کے حلقے میں
इसको परवान चढ़ाओ ताकि मेरी कौम इन लानतों से बाहर आ सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाह मुआशरा जमीयत उलमा हिंद का बहुत फ़ाल और बहुत बुनियादी शोबा है। आप में से बहुत से वो हजरात होंगे जिनको हमारे इस शोबे से रोज़ाना का सबक भेजा जाता है। लगभग 50,000 लोग हमसे राब्ते में हैं, उसमें आप में बहुत सारे लोग होंगे जिनको रोज़ाना का एक सबक जाता है। वो रियासती ज़बान में भी दरमियान में तर्जमा करके आम किया जाता है। हम कोशिश करेंगे, दरख्वास्त भी करेंगे कि आप इस हल्के को वसी से वसी तर करें और उसमें जो अमली काम है उसमें दिलचस्पी लें। इसी तरह जुमा के खिताबात के लिए हज़रत सदर मोहतरम के